میں نے آج کے جو موضوع کا انتخاب کیا، میرا ذہن ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فقہ اور جن کے علم کی خیرات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے دنیا کے اندر آج 80% لوگ حنفی ہیں، ہم آج ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو سراج الامہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ پورا نام آپ کا حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو حنیفہ جو آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی حنیفہ کے باپ، وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کی کوئی بیٹی حنیفہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بیٹی حنیفہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ نسبی نہیں ہے بلکہ وصفی ہے۔ وصفی مطلب یہ کہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ مطلب ہے کہ ہر باطل سے جدا ہونے والا، ہر باطل مذہب سے جدا ہونے والا، ہر بے دینی سے جدا ہونے والا۔ تو آپ ایسے دین کی آپ نے جو ہے وہ ترویج و اشاعت کی، اور ایسی فقہی ترویج و اشاعت کی جو ہر باطل سے پاک تھی، ہر عیب سے پاک تھی۔ اللہ کے فضل سے ایسی فقہ تھی جو خدا کو بھی پسند تھی اور محمد مصطفیٰ کو بھی پسند تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ 80 سن ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، 150 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، 70 برس کی آپ نے عمر پائی تھی، اور آپ کی ولادت جو تھی وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی۔ بے شمار صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے، بے شمار صحابہ کرام کی آپ نے صحبت پائی ہے، اور ان میں سے جو سر فہرست صحابہ کرام ہیں ان میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی ہے کہ جن کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی زیارت آپ نے کی، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ حضرت واصلہ بن اسقا ان کی زیارت آپ نے کی، اور حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت معقل بن یسار، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام، اور امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صحبت ملی اور آپ نے ان سے جو ہے فیض لیا۔ تو اس لیے یہ تابعی بزرگ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی اور پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو آپ نے جن صحابہ کرام کی زیارت کی یہ میں نے آپ کو بتایا۔ مختلف ملکوں میں آپ نے سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ آپ کوفہ میں رہنے والے تھے، آپ حرمین شریفین گئے، آپ بصرہ گئے، اور دیگر جگہوں پر بھی آپ نے سفر فرمایا اور آپ نے علم حاصل کیا۔ اور آپ بنیادی طور پر آپ کے والد تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ذہین لڑکا اور اس کی دین کے ساتھ دلچسپی ہے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کر رکھی۔ تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ یوں کرو کہ تجارت کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرو، آپ علم دین حاصل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ذریعے دین کو بہت نفع دے گا اور آپ کو بھی دین سے بے شمار نفع ملے گا۔ تو آپ نے ان کا مشورہ مان کر علم کلام، علم حدیث، علم فقہ اور علم تفسیر کی طرف توجہ فرمائی، اور ایسا کمال پیدا ہو گیا آپ کے اندر کہ آپ سیکھتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے کہ دنیا نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام دے دیا۔ اللہ پاک کا اتنا فضل ہو گیا آپ پر۔
بے شمار مشائخ سے آپ نے استفادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہیبت اور جلال والا چہرہ تھا، اور آپ بڑے خوبصورت انداز میں کلام فرماتے، آپ کی آواز بڑی صاف تھی اور کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے۔ جب آپ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کے جسم کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے مشہور ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کرام کے درمیان کہ آپ وہ عظیم و شان ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، اور بے شمار ایسے آپ نے شاگرد پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے جا کر دنیا کے اندر علم میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اللہ پاک کا آپ پر بڑا فضل تھا، اور آپ کا زمانہ امانت اور دیانت کا زمانہ تھا، تقوی کا زمانہ تھا، قرآن پاک کی تلاوت آپ کثرت سے کرتے تھے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رکھی تھی۔ 7,000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رکھی تھی، اور آپ نے اتنی مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا تھا۔ کثرت سے نوافل پڑھنے والے بامروت بندے تھے۔ حضرت حماد بن ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ رمضان المبارک کے اندر 60 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تراویح میں ختم کرتے، ایک قرآن دن کو۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت حماد بن سلیمان اور حضرت علقمہ اور حضرت سیدنا محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ فرماتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے ہیں، ہم نے ان سے زیادہ شب بیداری کرنے والا، راتوں کو جاگنے والا، ان سے زیادہ نوافل پڑھنے والا، ان سے زیادہ روزے رکھنے والا ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ آپ ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اور کسی بندے نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ بندہ جا رہا ہے جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم تک میں ساری رات جاگتا نہیں تھا، لیکن مجھے حیا آئی کہ اس نے کہا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں، حالانکہ میں جاگتا نہیں تھا۔ اس بندے کے یہ بات کہنے کے بعد پھر میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ بستر پر لیٹا ہوں، کیونکہ میں نے سمجھا کہ لوگ میرے بارے یہ سمجھتے ہیں اب مجھے بھی نیک اور ساری رات جاگنے والا بننا ہے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور میں نے پھر کبھی بھی رات کو کسی بھی بستر پر اپنی کمر کو نہیں لگایا۔ مجھے شرم آئی کہ میری تعریف وہ کی جائے جو خوبی میرے اندر ہے نہیں ہے، اس لیے میں نے اس خوبی کو اپنے اندر پیدا فرمایا اور میں نے کیا۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بے شمار عہدوں کی آفر بھی آئی، اور آپ نے ان عہدوں کو قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابن جریج کہتے ہیں کہ، اور حضرت سیدنا شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خاموش رہنے والے، ہمیشہ متفکر رہنے والے، اور لوگوں سے بہت کم بات کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ خوف خدا میں گزرا ہے، اور اللہ پاک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر گزرا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مسائل آپ نے قرآن اور حدیث سے نکالے، اور بے شمار آپ نے دنیا کو تحفے دیے جو فقہ کے باب کے اندر بھی بڑے روشن اور بڑے جو ہیں وہ آج تک تابندہ اور زندہ اور جاوید ہیں وہ واقعات اور مسائل جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیا۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے مسئلے آپ نے جو قرآن اور حدیث سے نکالے ہیں، اب وہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث سے کتنے مسئلے نکالے ہیں جو اس امت کو دیے ہیں، تو ان کی تعداد 12,70,000 سے بھی زیادہ ہے۔
12,70,000 से भी ज़्यादा मसले हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस उम्मत को तोहफा दिए हैं, जो कुरान और हदीस से आपने निकाले हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है मसाइल की कि जिनको आपने कुरान और हदीस से निकाल कर इस उम्मत को दिया। इसलिए हज़रत अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मैं इशा के वक्त इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी में मैंने देखा कि ये बहस व मुबासा कर रहे हैं। जब इनमें से एक बंदा मौक़िफ़ पेश करता है, दूसरा आगे से सुनता है, और फिर दूसरा पेश करता है और पहला सुनता है, बगैर किसी को झिड़के, बगैर डांट डपट किए, बगैर कोई ऐसा कि एक दूसरे की जो है वो तनकीस किए, एक दूसरे की तजलील किए। अपने दलाइल ये भी देते हैं, अपने दलाइल वो भी देते हैं। जिस मसले पर इत्तेफाक हो जाता है उस मसले को मान कर फिर अगले मसले पर चले जाते हैं, फिर अगले मसले पर चले जाते हैं, और फिर जब उनकी गुफ्तगू ख़त्म होती है दोनों उठते हैं, सारी रात नफल पढ़ते रहते हैं। और आप फरमाते हैं कि जब ये हज़रत अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैंने इन दोनों के बारे पूछा तो मुझे पता चला कि एक इमाम आज़म अबू हनीफा है और एक हज़रत इमाम मालिक बिन अनस हैं। एक दूसरे का इतना अदब है, एक दूसरे का इतना एहतराम है, और बग़ैर किसी डांट डपट के, झड़क के आप जो हक बात होती है उसे मान लेते, और जो बात जिस पर लगता कि ये कमज़ोरी है उसको छोड़ देते, और फिर सारी सारी रात नफल पढ़ते। ऐसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की खिदमत की, और अल्लाह पाक ने इस खिदमत के सदक़े इतना बड़ा एजाज़ दे दिया कि इस कायनात में अब 80% लोग ऐसे हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक्र पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इतना इन्हें एजाज़ दिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बुराई को देखते तो आप सख्ती से उसको रोकते, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, रगे फूल जाती, खिलाफ शरा काम करते, उसको रोकते। एक दिन आपने देखा एक शख्स आलाते लहू व लाब, तो गाने बाजे के साज लिए जा रहा है, आपने उस बंदे को उसके आलात छीने और उसको तोड़ दिया और घर तशरीफ ले आए। और आप जब घर तशरीफ ले आए तो फिर बाद में उस बंदे को उनके जो आलात तोड़े थे उसको समझाया बुलाकर कि तुम एक बातिल की तरफ जा रहे थे, गुनाह की तरफ जा रहे थे, तुम दोज़ख की तरफ जा रहे थे, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर आया हूँ। अब उन आलात की जगह अगर मुझसे मजीद पैसे लेना चाहो, लेकर तुम कुछ न कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, और उन पैसों के ज़रिए को सदका खैरात करो, या रिज़्क़ हलाल कमा लो, या अपने घर में खर्च कर लो, मगर वो आलात जो है वो तुम्हारे लिए रखने गुनाह थे। लोगों ने पूछा कि आपने उसके आलात तोड़ दिए। आपने फरमाया मुझे डर है कि कहीं ये इन आलात की वजह से दोज़ख में ना चला जाए और मैं इसको रोकूं ना, इसलिए मैंने इसको दोज़ख से बचाया। हज़रत ख़तीब बगदादी फरमाते हैं, हज़रत सैयदना सुफ़यान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की गई कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ीबत से इतने दूर रहते, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ग़ीबत और चुगली से इतना दूर रहते कि आपने कभी किसी दुश्मन की भी ग़ीबत नहीं की थी, आपने कभी किसी दुश्मन की ग़ीबत भी नहीं की। तो आप रहमतुल्लाह आगे दिया है, और आपकी खिदमत के शख्स हाजिर होता, आप उसके मुतालिक पूछते कि ये बंदा कौन है। अगर लोग कहते कि ये मोहताज है, गरीब है, तो आप उसको अपने माल में से कुछ अता फरमाते। एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, उसने बोसीदा कपड़े पहन रखे, जगह जगह से फटे हुए, और उसकी हालत बड़ी अजीब थी, बाल उसके बिखरे हुए। तो जब लोग चले गए तो आपने उसको बिठाया कि अभी जाना नहीं है। लोग चले गए, आपने उसे बैठने का हुक्म दिया। जब वो तन्हा रह गया तो आपने फरमाया मेरा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया, नीचे से 1000 दिरहम आपने निकाला मुसल्ले के नीचे से, और फरमाया इसको ले लो, अपनी हालत अच्छी कर लो। उसने कहा जी मेरी हालत तो ठीक है, मेरे पास तो मालो ज़र है, मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फरमाया अगर तुम्हारे पास मालो ज़र है तो फिर तुम्हारे ऊपर नज़र क्यों नहीं आता, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों नहीं है जिससे नज़र आए कि हाँ कपड़े तुम साफ सुथरे पहनो, अपने हालत ठीक करो, अपने बाल ठीक करो, अपनी दाढ़ी को ठीक करो, अपने कांट छांट बालों की और दीगर मामलात अपने ठीक करो, तुम पर नज़र क्यों नहीं आता। उसने कहा हुजूर क्या ये मुझ पर नज़र आना चाहिए। तो आप फरमाने लगे क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक पसंद करता है कि मेरी नेमतों का असर मेरे बंदे पर भी नजर आए, मेरी नेमतों का असर मेरे
بندے پر بھی نظر آئے. تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حالت بدلو تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارا کوئی دوست غمگین نہ ہو کہ اس کی حالت کتنی بری ہے. جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہونا چاہیے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر شبہ والی چیز سے بھی مکمل اجتناب فرماتے تھے کہ جس میں شک آ جائے. آپ کے شریک تجارت حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے, مجھے مال تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے. اور آپ نے ایک دن مجھے فرمایا اے حفص فلانے کپڑے میں کچھ عیب ہے, تو جب تم بیچنے لگو تو عیب بتا دینا. حضرت سیدنا حفص نے کہا کہ وہ مال لے کر چلا گیا, میں نے جا کر اس مال کو بیچ دیا. اور بیچتے وقت میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے اس کا عیب بتانا ہے کہ اس کپڑے میں فلانا عیب ہے. میں نے پیسے لیے واپس آ گیا تو مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے بتایا کہ اس کپڑے میں عیب ہے بیچتے وقت؟ اس نے کہا جی میرے ذہن میں نہیں رہا. آپ نے فرمایا اب اس کپڑے کا جتنا بھی نفع آیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, ہم ایسا مال نہیں کھا سکتے جس کے اندر شبہ آ گیا ہو. اتنا تقوی اور طہارت اور اتنی پرہیزگاری. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقوی کی مثال اور آپ کی طہارت کی مثال کا عالم یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے اندازاً جتنا عرصہ وہ بکری زندہ رہ سکتی تھی اس مدت میں کسی بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا. آپ سے پوچھا گیا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کی بکری بازار میں بکے, اس کا گوشت میرے گھر نہ آ جائے, اور وہ جو چوری والی بکری ہے اس کی گوشت میں کھا لوں تو میرے اندر جو تقوی اور طہارت ہے اس کے اندر فرق نہ پڑ جائے. اس لیے آپ نے اتنا عرصہ بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. یہ آپ کے تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور خلیفہ وقت ابو جعفر منصور اس نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سیدنا ابن ابی ذئب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ مال بھیجا تو آپ نے حضرت سیدنا ابن ابی ذئب نے ارشاد فرمایا میں خلیفہ کے لیے اس مال پر راضی نہیں کہ خلیفہ کے پاس یہ مال ہو تو اپنے لیے کیسے راضی ہوں گا, اس لیے میں نے یہ مال نہیں لینا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ خلیفہ نے مال بھیجا, آپ اس مال کو قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا اگر مجھے مارا جائے اور ان میں سے صرف ایک درم کو ہاتھ لگانے کا بھی کہا جائے تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, کیونکہ بادشاہوں کی کمائی مشکوک ہوتی ہے, اس لیے میں مشکوک مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. ساری زندگی اس تقوی سے گزاری ہے. آپ نے فرمایا مجھے مارا جائے, مجھے کوڑے مارے جائیں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, اور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی شبے کے مال کو نہ کھایا نہ میں نے کبھی ہاتھ لگایا. اور حضرت خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے ہیں, بلکہ کیا بھی کرتے اور فرمایا بھی کرتے کہ اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی مال اپنے مال میں سے نکال کر صدقہ بھی کیا کرو. یہ آپ ترغیب دے رہے لوگ بھی جتنا اپنے گھر والوں پر اپنے بچوں پر خرچ کرو اتنا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو. اور آپ خود بھی ایسا کرتے کہ گھر والوں کے لیے جتنا سودا سلف لے کر آتے اتنا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے اور پھر اپنے گھر کے اندر لے کر آتے. آپ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے اسی قدر کپڑا لیتے اور علماء اور مشائخ اور محدثین کو دیتے اور پھر آپ نیا کپڑا پہنتے. جتنا کھانا آپ خود کھاتے اتنا ہی کھانا ساتھ اور بنواتے اور آپ وہ کھانا فقراء کو غریبوں کو کھلاتے. اور جتنی بھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی سامان بھی لیتے, کوئی جوتا لیتے, کپڑا لیتے, اتنا ہی ساتھ اور لے کر آتے اور دیگر لوگوں کو بھی ساتھ دیتے. اور پھر کہتے کہ میں وہی کام کروں گا جتنا میں صدقہ کر چکا ہوں, کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میں جو پہنوں میرا بھائی بھی وہی پہن کر آئے, میں جو کھاؤں غریب بھی وہی کھائیں, میں جو جوتا پہنوں دیگر لوگ بھی وہ جوتے پہنے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کروں یہ مجھے پسند ہے, اور اللہ کی راہ میں بے شمار صدقہ کروں مجھے یہ بھی بڑا ہی پسند ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ اس طریقے سے آپ نے گزاری اور آپ نے بسر کی ہے. اور حضرت مسعر بن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا آپ نماز فجر میں مشغول ہیں. نماز فجر آپ نے پڑھی, میں بیٹھ گیا. ظہر تک میں نے دیکھا نماز فجر کے بعد
نماز ظہر تک آپ نے آپ کی محفل چلی علم کی، فجر سے لے کر ظہر تک آپ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں، کسی کو حدیث سکھا رہے ہیں۔ ظہر کے بعد میں نے دیکھا عصر تک آپ بیٹھے ہیں، آپ کے علم کی محفل چل رہی ہے۔ عصر کے بعد مغرب تک بیٹھے ہیں، آپ کی علم کی محفل چل رہی ہے۔ میں نے مغرب کے بعد عشاء تک بیٹھا، آپ کے علم کی محفل سج رہی ہے، اور لوگ آپ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، آپ بتائے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، لوگ علم کا فیض لے کر جا رہے ہیں۔ میں عشاء کے بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا اب تو فارغ ہو گئے ہیں اور لوگ چلے جائیں گے۔ عشاء کے بعد لوگوں نے چند مسائل آپ سے پوچھے، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے کہا چلو آج رات مجھے مل جائے گی، میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ کہتے میں نے نگرانی شروع کر دی کہ لوگ کب جاتے ہیں، تو بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھوں گا۔ لوگ سلام لے کر رخصت ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں تشریف لے گئے، ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ پھر فجر کا ٹائم آ گیا اور فجر کے ٹائم پہ آپ نے پھر نماز فجر میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے اٹھائے اور میں اپنے گھر چلا گیا اور میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ کہ اگلے دن میں پھر آیا، وہ سارا دن پھر یہی فجر کے بعد سے ظہر تک علم سکھایا، ظہر سے عصر تک علم سکھایا، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، اور عشاء کے بعد تھوڑی دیر علم سکھا کے پھر ساری رات نوافل ہیں۔ اور آپ سارا دن روزے سے ہیں، ساری رات نوافل ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور بڑا ہی مطلب میرے دل میں حیرت آئی۔ آپ کہتے ہیں مجھے خبر ملی، میں چلا گیا، مجھے خبر ملی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کس حالت میں انتقال ہوا ہے، تو لوگوں نے مجھے کہا حالت سجدہ میں انتقال ہوا ہے۔ میں نے کہا اس بندے کا بنتا بھی یہی ہے کہ حالت سجدہ میں انتقال ہو، جس بندے نے ایک لمحہ بھی خدا کے ذکر سے غفلت نہیں کی، خدا نے پھر اسے موت بھی اتنی شاندار ہی عطا فرمانی۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ 30 سال تک ساری رات ایک ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ 30 سال تک ساری رات ایک ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت اسد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 40 سال تک عشاء کا وضو فرماتے اور فجر تک آپ نفل میں کھڑے رہتے اور آپ وہاں سے ہلتے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس مقام پر آپ کا وصال ہوا، اس جگہ پر آپ نے، جس جگہ پر آپ کی روح مبارک نکلی ہے، ویسے 7000 قرآن پڑھے، لیکن جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا 6000 قرآن پاک اس جگہ پر آپ نے تلاوت فرما رکھے تھے۔ یعنی اتنی لو خدا سے لگی ہوئی ہے اور اتنا آپ کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے، 6000 قرآن پاک آپ نے وہاں پر ختم کی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت جعفر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی نے خواب کے اندر پوچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ پاک نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت عبدالحمید بن عبد الرحمن جمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، گویا ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور کہا گیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پھر ایک ستارہ ٹوٹ کر نیچے گرا خواب میں، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت مسعر ہیں۔ پھر ایک تیسرا ستارہ ٹوٹ کر گرا تو کہا حضرت سفیان ثوری ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے امام اعظم کا وصال ہوا، پھر حضرت مسعر کا وصال ہوا، پھر حضرت سفیان ثوری کا وصال ہوا، اور 50 ہزار بندہ آپ کے جنازے پر آتا اور جماعت کروا کے پیچھے ہٹتا، پھر 50,000 بندہ آتا، پھر پیچھے ہٹتا، پھر 50,000۔ 6 بار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور 6 بار کے بعد بندے پورے ہوئے جا کر، اور آپ کو جب دفن کیا گیا ہزاروں علماء روئے اور ہزاروں علماء کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور محدثین اور امام آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور لوگ آپ کے جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہے تھے، اور ہزاروں غیر مسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو انہوں نے جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ہزاروں لوگ ایسے تھے جو آپ کا مزار دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا جنازہ دیکھ کر توبہ کی کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اور ہزاروں شاگرد ایسے چھوڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے باقاعدہ فقہ کو لکھا
اور ان میں سے سر فہرست حضرت سیدنا امام ابو یوسف، حضرت سیدنا امام محمد، حضرت سیدنا امام ظفر، حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیگر بڑے بڑے بزرگ گزرے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں۔ آپ کو حیرت کی انتہا ہو جائے گی آپ کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں آپ نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے، اس ٹائم پہ نہ بھی بخاری لکھی گئی، نہ بھی مسلم لکھی گئی، نہ ترمذی لکھی گئی، نہ ابن ماجہ لکھی گئی، نہ ابو داؤد لکھی گئی، نہ امام بیہقی کی بیہقی لکھی گئی۔ ابھی کوئی ان کتابوں میں سے کتاب نہیں ہے۔ یہ کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، نوجوان بچے زیادہ توجہ فرمائیے گا، یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے 150 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال، وفات کے 150 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی اور امام نسائی یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی آگے شاگرد ہیں، بلکہ پوتے پڑپوتے شاگرد بنتے ہیں آگے جا کر۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم اور ترمذی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حدیثیں ہوتی، یا ایک واسطہ بیچ میں ہوتا کہ صحابی اور آقا علیہ السلام نے کہا، یا دو واسطے بیچ میں ہوتے کہ تابعی ہے، صحابی ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے کہا۔ امام بخاری کے کتابوں کے اندر 8 9 7 واسطے ہیں کہ امام بخاری کے استاد، پھر آگے استاد، پھر آگے استاد، پھر استاد، پھر صحابی، تابعی، پھر صحابی، پھر آقا علیہ السلام کی ذات۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد کو دیکھ کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، اللہ اس کو ایک ایسا بیٹا دے گا جس کے چرچے پوری کائنات کے اندر ہوں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ آپ کے والد کو دیکھ کر کہا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اگر ثریا ستارے پر ہو تو میرا ایک ایسا امتی فارس میں سے اٹھے گا کہ وہ وہاں سے بھی علم کو کھینچ کر لے آئے گا اور علم کی جزیات وہاں سے بھی نکال لے گا۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے ان احادیث کو روایت کیا، اور ان احادیث کو لکھ کر کہ اہل فارس کا ایک جوان ثریا ستارے پر بھی علم ہو تو وہاں سے بھی نکال کے لے آئے گا۔ آپ کسی محدث کو پڑھ لیں، خواہ وہ شوافی میں سے ہے، خواہ وہ حنابلہ میں سے ہے، خواہ وہ مالکی ہے، وہ کسی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، سب نے حدیثیں لکھ کر یہ جملہ لکھا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا اور فرمایا کہ جو آقا نے فرمایا تھا کہ میرے ایک امت میں ایسا بندہ آئے گا کہ علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ آپ کہتے ہیں وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، جو ثریا ستارے سے بھی علم لا سکتا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اتنی آپ کو ذہانت دے رکھی تھی، اتنی فطانت دے رکھی تھی، اور ایسا کمال۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ایک جوان لڑکا فوت ہو جاتا ہے، مثال ایک دینے لگا ہوں، جوان لڑکا فوت ہو جاتا ہے اور وہ سید ہے، سادات کے گھرانے میں سے فوت ہو گیا، جوان تھا، ماں کا دل بڑا اس پر تڑپا اور ماں بڑی روئی۔ جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو جب جنازہ لے کر گئے تو پیچھے سے ماں بھی دوڑی، جنازہ نیچے رکھوا دیا اور اس کے اوپر اپنا دوپٹہ پھینک دیا۔ باپ کہنے لگا لڑکے کا اپنی بیوی سے، اس ماں سے، لڑکے کی ماں سے کہنے لگا کہ یہاں سے چلی جا واپس، ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، ہم پردے والے لوگ ہیں، تو باہر نکل کے آ گئی ہے، یہاں سے باہر چلی جا، واپس چلی جا، اگر ایک قدم بھی تو آگے کو چلی نا تو تجھے میں نے طلاق دے دینی ہے، بلکہ طلاق ہو جائے تجھے اگر تو ایک قدم بھی آگے چلی۔ ماں کہنے لگی کہ جب تک میرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا میں نہیں جاؤں گی، اگر میں چلی جاؤں تو میرے سارے غلام آزاد ہیں۔ دونوں نے قسم اٹھا لی۔ اب بڑے بڑے اکابر علماء، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، کہ اگر ماں آگے چلتی ہے جنازے کے ساتھ تو طلاق ہو جاتی ہے۔ باپ نے کہہ دیا کہ اگر تو آگے چلے گی تو تجھے طلاق ہے، اور اگر وہیں سے واپس جاتی ہے تو سارے غلام آزاد ہو جاتے ہیں۔ قسم دونوں نے اٹھا لی ہے۔ اس کا حل کیا؟ بڑے بڑے علماء موجود تھے، کہنے لگے، باپ کہنے لگا جنازہ یہاں روک کر کوئی فیصلہ ایسا کر جاؤ، اتنے بڑے بڑے علماء ہو، کہ میری بیوی کو طلاق بھی نہ ہو اور میری بیوی کے غلام بھی آزاد نہ ہو۔ خدا کے لیے ہم مصیبت میں ہیں اور جوش میں آ کر ہم یہ بات کر گئے ہیں، کوئی عالم دین اس مسئلے کا حل نکال دے کہ میری بیوی ایک قدم بھی آگے چلی تو طلاق ہو جائے گی، اور اس نے کہہ دیا کہ آگے نہ جاؤں تو میرے غلام آزاد ہیں، اگر وہ آگے جاتی ہے تو غلام آزاد ہیں، یہاں وہ آگے جاتی ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور یہاں سے واپس جاتی ہے تو اس کے غلام آزاد ہو جائیں گے، تو کوئی حل نکال دو۔ سارے علماء نے جب جواب دے دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں موجود تھے، لوگوں نے کہا اے نعمان بن ثابت، اے ابو حنیفہ آپ موجود ہیں،
اس مسئلے کا حل آپ ہی نکالیے کہ ماں آگے بھی نہ جائے یعنی طلاق بھی نہ ہو اور اس کے غلام بھی آزاد نہ ہو. آپ نے فرمایا سارے لوگ رک جاؤ. جنازہ نیچے رکھ دیا گیا. جنازہ نیچے رکھو. جنازہ رکھا گیا. آپ نے فرمایا یہاں امام صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھا دیا جائے. یہاں امام صاحب کو بلاؤ اور جنازہ پڑھا دو. وہاں پر جنازہ رکھ کر نماز جنازہ ادا کر دی گئی. لوگوں نے کہا جی اس سے کیا ہوا؟ فرمایا ماں کہتی تھی کہ جب تک جنازہ نہ پڑھا جائے میں واپس نہیں جاؤں گی. جنازہ یہیں پر ہو گیا. اور باپ نے کہا ایک قدم بھی آگے جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. ماں کو آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں. جنازہ یہاں پر ہو گیا. جنازہ یہاں پر ہو گیا. نہ ماں کے غلام آزاد ہوئے ہیں نہ ماں کو طلاق ہوئی ہے. ماں واپس چلی جائے. مسجد کو آگے دفنا دیا جائے. وہاں پر اکابر علماء موجود تھے. کتابوں کے اندر نام لکھے. حضرت سفیان ثوری جیسے اور بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم کر کہا اے نعمان بن ثابت اللہ نے جو تمہیں ذہانت عطا فرما رکھی ہے یقیناً تجھ سے خدا بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور میں پچھلی مرتبہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہم نے کلام کیا تھا, گفتگو کی تھی, تو میں یاد دہانی کے لیے حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے, ہمارے قریب کے, ہمارے علاقے کے, ہمارے ملک کے اللہ کے ولی اور اس علاقے کے مالکوں میں سے ایک مالک ہے. آپ کہیں گے کہ مالکوں سے مالک کیسے ہیں؟ تو یہ وہ حضرت بابا گنج شکر فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جا رہے ہیں کسی کے اپنے مرید کے ساتھ اور مرید کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں, بورڈ کے نیچے سے گزرے تو چڑیوں کی آواز آئی چین چین. وہ سمجھ نہ آئے مرید کو, آپ اپنے مرید کو مسئلہ سمجھا رہے تھے اور چڑیوں کی آواز نے آپ کی آواز کو مدھم کر دیا, شور اتنا زیادہ ہوا. تو آپ بورڈ کے نیچے کھڑے, آپ بورڈ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے تسی مردیاں بھی نہیں. وہ جتنی بیٹھی تھی ساری مر کے نیچے گر گئی. منہ سے نکلا مردیاں بھی نہیں, جتنی بیٹھی مر کے نیچے گر گئی. آپ بڑے حیران ہوئے کہ میرے کہنے سے ساری مر گئی ہیں. آپ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے آگے چلے گئے. جب آپ آگے گئے تو آگے ایک کتا بیٹھا تھا ایک اماں جان کے پاس. اس کتے نے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا. حضرت بابا گنج شکر فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں پھر خیال آ گیا کہ جیسے میں نے چڑیوں کو کہہ کے مارا تھا کہ مردیاں بھی نہیں, تو یہ کہہ کے کتے کو بھی نہ مار دوں. ابھی دل میں خیال آیا, زبان پہ نہیں, لفظ نہیں لے کر آئے. تو وہ اماں جان جو کتے کے پاس بیٹھی تھی نا, حضرت بابا گنج شکر فرید کو دیکھ کر پہلے مسکرا کے بول پڑی فرید جڑیاں پیچھے ماریاں نا انہاں دا مالک کوئی نہیں سی. اینو مار کے تے بتا, یہ نہیں مرے گا. آپ کے کہنے سے یہ نہیں مر جائے گا. اس کی مالکہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی مالکن بیٹھی ہے. تو علاقے کے مالک ہوتے ہیں, علاقے کے اللہ پاک نے غوث کتب ابدال بھیجے ہوتے ہیں ہر علاقے کے اندر, جن کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں, جن کی وجہ سے رحمتیں اترتی ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے, جن کی وجہ سے اللہ پاک رزق دیتا ہے, جن کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں سے عذاب کو دور کرتا, چونکہ وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. اپنے علاقے کے جو ہمارے مالک ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو ہمارے ملک پاکستان کے مالکوں میں سے بھی ہیں اور جو اس بر صغیر کے مالکوں میں سے ہیں, اور اتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں پر چلا کر کے فیض لیا. اور اتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس بندے کے زمانے میں ہوتا تو میں اس کا مرید ہو جاتا. اتنی بڑی ہستی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اتنا بڑا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا. اور آپ تھوڑا سا سمجھیے گا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا کشی کے لیے, اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, اللہ اللہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر میں نے سفر کیے. یہ لاہور کے شہنشاہ, مختلف جگہوں پر میں نے سفر کیے, مختلف جگہوں پر گیا. تو میں ایک سفر میں نے کرنا تھا, مجھے راستے میں کچھ اللہ کے ولی مل گئے, میں ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا. میں سفر کر رہا ہوں اور ایک جگہ ایسی آ گئی کہ وہ اللہ کے ولی چھت پر چلے گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے نیچے رہنا ہے. وہ چھت پر بیٹھ گئے اور میں نیچے بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہا. وہ رات کا ٹائم آیا تو وہ اوپر بیٹھ کر خربوزے کھانے لگ پڑے. مجھے بڑی سخت بھوک لگی تھی. انہوں نے مجھے کسی نے صلح بھی نہیں ماری کہ آ کے خربوزہ کھا لو. کہتے میری تصوف کی منزل, حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میری تصوف کی ایک منزل اڑی ہوئی تھی اور میں وہ حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلا تھا کہ یہ میری منزل حل ہو جائے تاکہ پھر میں اگلے مقام اور مرتبے کی طرف چل پڑوں. اب فرماتے ہیں مجھے بڑی سخت بھوک لگی, لیکن انہوں نے مجھے کھانے کا پوچھا نہیں, انہوں نے مجھے خربوزوں کا پوچھا نہیں. اور اس خربوزوں کی جب خوشبو آئے تو میرا دل اور للچائے. مانگ میں سکتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں نیچے بیٹھا. کہتے عجیب بات یہ ہوئی
کہ وہ کریں یہ کہ خربوزہ کھائیں چھلکا میری طرف پھینک دیں، خربوزہ کھائیں چھلکا میری طرف پھینک دیں۔ کہتے اتنی تیز بھوک لگی تھی میں نے وہ چھلکے اٹھا کے کھانے شروع کر دیے کہ میرے اندر کی جو پیٹ کی آگ ہے وہ بجھے، میں وہ چھلکے کھاتا رہا۔ انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی، کہتے جیسے جیسے چھلکے کھاتا رہا میں حیران ہوتا رہا، چھلکے کھاتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ رات گزر گئی، خدا کی قسم ہے وہ اللہ کے ولی نیچے اترے، نیچے آ کے کہنے لگے ہاں بھائی جس منزل کو لینے کے لیے جا رہا تھا تجھے وہ منزل ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کہتے میں نے تڑپ کر کہا جیسے جیسے چھلکے مجھے لگتے رہے ہیں خدا میری منزل خود حل فرماتا رہا ہے۔ کہتے وہ چھلکے نہیں وہ منزل تھی، وہ میری طے کروا رہے تھے منزل، اور میرے نفس کو مار رہے تھے۔ بس اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ ہمیں زد و کوب کر رہا ہے، فلانا بندہ ہمیں دبا رہا ہے، فلانا بندہ ہمیں کھینچ رہا، بھائی کھینچ نہیں رہا، آپ کی منازل آگے کی طے کروا رہا ہے، وہ آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے، وہ آپ کو اور اونچا اڑا رہا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو وہ آپ کے منازل کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے اور مزید ترقیاں دینے کے لیے چل رہا ہوتا ہے۔ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں جن کے طریقے کے مطابق ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ہم سینے پر نہیں باندھتے، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، حالانکہ ہر چیز پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن نکال کر مسئلے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیے ہیں۔ اس امام کی شان کا علم کیا ہے میں نے حضور داتا صاحب کی زبانی آپ کو بتانا ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کو بطور قرات نہیں پڑھتے، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم وتر 3 پڑھتے ہیں، 1 وتر نہیں پڑھتے، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز جنازہ، زکوٰۃ، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم حج کرنے جاتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فقہ کے دیگر تمام مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبولیت کیا ہے، یہ آپ احباب کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ سنیے گا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ میں کس امام کے پیچھے جاؤں، میں شافعی ہو جاؤں، میں مالکی ہو جاؤں، یا میں حنبلی ہو جاؤں، یا میں حنفی ہو جاؤں۔ اگر میں نے شافعی ہونا ہے تو حضرت امام شافعی کو ماننا پڑے گا، اگر میں نے مالکی ہونا ہے حضرت امام مالک کو ماننا پڑے گا، اگر میں نے حنبلی ہونا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کو ماننا پڑے گا، اور اگر میں نے حنفی ہونا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کو ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران پریشان کہ میں کس طرف جاؤں، مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، خواب کے اندر پیارے آقا تشریف لے آئے، کشف المحجوب کے اندر انہوں نے خود لکھا یہ واقعہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ جب حضور خواب میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا، یہ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا واقعہ کہ آپ نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا حضور ایک بابا جی کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی اتنی شفقت ان پر اور آپ نے اتنی رحمت فرمائی ان پر کہ آپ نے انہیں گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ حضور داتا صاحب جو ہیں یہ حضرت مولا علی کی اولاد ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا پہچانا نہیں یہ کون ہے؟ حضور میں نے نہیں پہچانا۔ آقا نے فرمایا یہ تیرے وطن والوں کا اور تیرا امام ہے۔ اب جملے پہ غور فرمائیں، یہ کشف المحجوب حضور داتا صاحب کی کتاب، تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے کتاب، فرمایا یہ تیرے ملک والوں کا، تیرے وطن والوں کا امام ہے اور تیرا بھی امام ہے۔ حضور یہ ہے کون؟ فرمایا اس کو دنیا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتی ہے۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اب جملہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ فرمانے لگے میرے دل میں اس دن بالکل کلیئر ہو گیا کہ اب میں نے حنفی ہونا ہے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے حنفی ہونا ہے کہ جس کو حضور نے اٹھا رکھا ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حضور نے اٹھا رکھا ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ آج وہ
چھوٹے چھوٹے کی پدی دا شوربہ، وہ چھوٹے چھوٹے بندے بیٹھ کے نا جی میں نے بخاری میں حدیث پڑھی ہے یہ لکھا ہے، میں نے مسلم میں حدیث پڑھی ہے یہ لکھا ہے. تیری بخاری مسلم کی حدیثیں آج تو اوپر سے دیکھ کر اردو ترجمہ پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ہے کہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے بھی وہ ہیں جو خود امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہلاتے ہیں. امام بخاری کے اساتذہ میں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. میں ایک پتہ نہیں سمجھانے لگا ہوں، میں آپ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، چونکہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے علماء کی زبان کا. آپ اس کو میں سادہ کرنے لگا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا. جس بندے کی میری طرف توجہ نہیں، توجہ کیجیے گا. حدیث ہوتی ہے ایک جس میں امام کتاب میں لکھتا ہے، یہ میرے مثال کے طور پر، یہ ویسے مشکاہ شریف ہے بخاری نہیں ہے. مشکاہ شریف مثال دینے لگا، امام بخاری ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے. یہ جو بیچ میں استاد آ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یہ حدیث کے راوی ہیں. اس کے کہتے ہیں حدیث کے راوی، یا اسے کہتے ہیں یہ سند ہے. یہ حدیث کی سند ہے، سوکھا سا لفظ ہے. سند 10ویں 11ویں 12 یعنی سند ہے 10ویں 12ویں 14ویں 15 یہ سننا، تو یہ سند ہے. یہ راوی بیچ میں جو آ رہے ہیں اسے سند کہتے ہیں. جتنے بندے زیادہ ہوتے ہیں نا سند میں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اتنا جو حدیث ہے نا وہ مزید کمزور ہو جاتی ہے. وجہ کہ بندے زیادہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ سننے میں فرق نہ پڑ گیا ہو. جو بالکل آقا علیہ السلام کے قریب کی سند ہوتی ہے کہ اس بندے نے صحابی سے سنا اور صحابی نے آقا سے سنا. سمجھ آ رہی بات؟ اس بندے نے صحابی سے سنا اور صحابی نے آقا سے سنا، وہ بالکل جو ہے لوہے توڑ حدیثیں ہو جاتی ہیں. میں سادہ سادہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ اس طرح ہی لفظ نہیں بول رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے سنا ہے. ادھر سے آقا نے فرمایا، صحابی نے سن لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ نے خود سن لیا. یہ بیچ میں ایک واسطہ ہے حضور کا، حضور کے صحابی کا، اور بات آقا تک چلی گئی. ایک حدیث وہ ہے جس میں 10 واسطے ہیں، ایک حدیث وہ ہے جس میں واسطہ ہی ایک ہے. امام بخاری کی حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، ہم انہی پر عمل کرتے ہیں. مسلم کی حدیثیں بھی صحیح ہیں، ہم انہی پہ عمل کرتے ہیں. لیکن بخاری اور امام اعظم میں فرق یہ ہے کہ بخاری کے اندر 10 واسطے بھی ہیں اور امام اعظم وہ ہیں جن کے اندر واسطہ ایک ہے یا 2 ہے بس. سمجھ آ رہی بات؟ واسطہ ایک ہے یا 2 ہے، سند میں زیادہ بندے نہیں ہیں. اگلی بات سنیے گا، میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات جو آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت امام بخاری کے کہتے ہیں کہ میری بخاری کا کل سرمایہ چند حدیثیں ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں یہ میری ثلاثیات ہیں. بخاری کہتے ہیں یہ میرا کل سرمایہ ہے. ثلاثیات کسے کہتے ہیں یا کو وہ اس کی تفصیل بتا دو. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ثلاثیات ہیں وہ یہ ہیں کہ جن میں صرف 3 واسطے ہیں اور پھر آقا کی ذات ہے. امام بخاری اور ان کے استاد میں کتنے ہیں جی؟ صرف 3 واسطے ہیں. کتنے جی؟ اور پھر آگے کیا ہے؟ آقا کی ذات. امام بخاری اور ان کے استاد میں کتنے واسطے ہیں؟ 3. ثلاثہ سے بنا لفظ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں. امام بخاری اور ان کے استاد میں کتنے واسطے ہیں؟ صرف امام بخاری اور آقا میں صرف 3 واسطے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں کل 22 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات، ٹوٹل 22 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات ہیں، اور 22 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات ہیں جن میں سے 11 حدیثیں حضرت مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں، یعنی امام بخاری کا جو استاد ہے مکی بن ابراہیم ہے، اور 6 حدیثیں ابو عاصم النبیل سے ہیں، 3 حدیثیں محمد بن عبداللہ الانصاری سے ہیں. توجہ فرمائیے گا، بڑی مہربانی ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے میں کلیئر کر جاؤں گا. 22 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات ہیں، ان میں سے 11 حدیثیں مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں اور 6 حدیثیں ابو عاصم النبیل سے مروی ہیں. یہ 2 بندوں کی آپ ملائیں، 11 اور 6 کتنی بنتی ہیں؟ 17 حدیثیں. 22 میں سے 17 حدیثیں امام بخاری کی ثلاثیات وہ ہیں جو ان 2 بزرگوں سے مروی ہیں، اور یہ 2 بزرگ وہ ہیں جو سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں.
یعنی 22 میں سے 17 حدیثیں ثلاثیات جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہیں، آپ کے شاگردوں کی ہیں، باقی حدیثیں دیگر لوگوں سے ہیں۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا نا کہ حضرت حنفی لوگ جو ہیں انہیں حدیث کا نہیں پتا، جیسے ہم لوگ ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے نے لکھے ہی کوئی نہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے گا، بڑی مہربانی ہے۔ امام بخاری کے استاد میں مکی بن ابراہیم ہیں، وہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری اس کا مطلب ہے کہ حنفیوں سے علم لے رہے ہیں، حنفیوں سے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے جی بابے شاہی کوئی نہیں ہے، تو پھر جو امام اعظم ابو حنیفہ سے حدیثیں لی ہیں 11 اور آگے 6 17 حدیثیں ہو گئی ہیں، ان 17 حدیثوں کا بخاری میں کیا کرنا ہے اگر حنفی لوگ غلط ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں یہ میرا سرمایہ ہے، یہ حدیثیں، ان 17 حدیثوں کا کیا کریں گے اگر بخاری سے یہ 17 حدیثیں نکال دیں؟ امام بخاری کہتے ہیں میرا سرمایہ چلا جاتا ہے، یہ سب سے قیمتی حدیثیں ہیں کہ نبی پاک اور مجھ میں زیادہ کہتے ہیں واسطے نہیں ہیں، 3 واسطے ہیں، ان میں سے 17 حدیثیں ہمارے امام جو ہیں حنفی لوگ ان سے ہیں۔ آپ اس کو موٹا سارا یاد رکھ لیں بھی امام بخاری کا خزانہ جو حدیثیں ہیں، ویسے تو امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ ان میں سے صحیح حدیث یاد ہے، جن میں سے تقریباً 7,000 کے راؤنڈ پر حدیثیں بخاری میں، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 1 لاکھ میں سے 7,000، اور 7,000 وہ ہیں کہ ایک حدیث بار بار آئی ہے، مکررات آئی ہیں، یعنی ایک حدیث یہاں لکھی ہے پھر آگے وہی حدیث ہے، پھر آگے وہی حدیث ہے، سند بدل کے حدیث وہی ہے، وہ اگر مکررات کو ہٹا دیں تو 3,000 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں ساری امام بخاری کی صحیح بخاری میں، وہ صحیح بخاری میں 3,000 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں، اور ان میں سے 17 حدیثیں ایسی ہیں جو حنفیوں کی ہیں۔ تو جو مرزا جیلمی کو سننے والے لوگ ہیں وہ مجھے اس بات کا جواب تو دے جائیں کہ اگر ہاتھ ناک کے نیچے باندھ کر نماز پڑھنا غلط ہے تو امام بخاری کی تو حدیثوں کا خزانہ ہی حنفیوں نے دیا ہے، تو پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا غلط کیسے ہو گیا؟ جو کہتے نہیں ہم نے ہاتھ یہاں سے اٹھانے ہیں، بخاری کو پڑھ کے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے بخاری شریف کے اندر جو ثلاثیات ہیں، جو 22 حدیثیں ہیں، ان میں سے 17 حدیثیں وہ ہیں جو ان اماموں سے ہیں جو یہاں ہاتھ لگا کے نماز پڑھتے تھے، اب ان 17 حدیثوں کا کیا کرنا؟ اس لیے یہ ادھر ادھر کی جو باتیں چھوڑ کر عوام کو گمراہ کر دینا، نہیں میں بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، عوام میں بیچارے بندے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ تھوڑا سا رکیے گا، کسی کو گمراہ کرنا ہو تو تھوڑی توجہ کرنی ہے، میں بڑا اہم موضوع لے کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے شاید اتنی علمی گفتگو کرنی نہیں چاہیے تھی، خالص علمی ہے، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گا۔ 9واں سپارہ نکالتے ہیں، سورۃ الانفال نکالتے ہیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، پوری بڑی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، تو اگر بندہ تسبیح کر رہا ہے تو چند لمحوں کے لیے چھوڑ دے۔ کسی کو گمراہ کرنا ہو سودا ہی کوئی نہیں، 1 منٹ میں گمراہ، دوسرا منٹ بھی نہیں، 1 منٹ میں گمراہ کیسے؟ 9ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے مدد کرنے کے لیے جو آئے وہ 1,000، چوتھے سپارے کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتے 3,000 آئے، اسی سپارے کے اندر آگے چوتھے میں لکھا ہوا فرشتے 5,000 تھے۔ ایک بندے کو عام کو دے کر قرآن دے کر بٹھا دو، جڑا اسکالر بیٹھے بڑھیا بیٹھا ہوں میرے ابے نے دے ہی کیا، اسے پوچھو 1,000 آئے تھے، 3 آئے تھے کہ 5 آئے تھے؟ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے 5 آئے ہیں، ایک جگہ کہہ رہا ہے 3 آئے ہیں، ایک جگہ 1,000 کہہ رہا ہے، اب کتنے آئے تھے فیصلہ کر دے۔ 1,000 والا بھی قرآن ہے، 3,000 والا بھی قرآن ہے، 5,000 والا بھی قرآن ہے، کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ جس کا ایمان لینا 2 منٹ میں کیوں کر کے جھین لو ایمان۔ اگر آپ تھوڑا سا محسوس نہ کریں، میں ایک جملہ تھوڑا سا کرنے لگا ہوں، آپ احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب کو جب خریدا گیا، ہمفرے کے اعترافات کے نام سے کتاب ملتی ہے، لے کر پڑھیے گا، 150-200 روپے کی آ جائے گی، اگر آپ کے پاس نہیں تو ہمیں حکم کیجیے گا، ہم آپ کو لا دیں گے اور فری آف کاسٹ آپ کو تحفہ دیں گے، اس کو پڑھیے گا۔ انگریز ہے وہ کہنے لگا میں نے اس کو محمد بن عبد الوہاب کو قرآن خود پڑھایا، سارے قرآن کی تفسیر پڑھائی، 22ویں سپارے پر پہنچا تو میں نے وہاں پر بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، عام مسلمان کو کم تھی. میں نے پڑھاتے ہوئے کہتے 22ویں سپارے میں جا کے پہلا زہر اس کے ذہن میں ڈالا. کیڑے سپارے؟ ذرا توجہ کرو نا. 22ویں سپارے میں جا کر میں نے پہلا زہر ڈالا اس کے ذہن میں. 22 سپارے سیدھے پڑھا دیے. 22ویں سپارے میں جا کے زہر ڈالا. جن عام امتیاں نو 4 دی اجازت ہے تو نبی نو 11 دی کیوں؟ کہتے میں نے پہلا جملہ، اور جملہ اور لکھا ہے میں نے پڑھا نہیں، نوجوان طبقہ سمجھ نہ سکے شاید. کہتے میں نے یہ اس کے ذہن میں زہر ڈالا. کہنے لگا ہاں. کہتا ایتھوں کافر ہویا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں، 1925 کی تاریخ. 22ویں سپارے میں پہلا وہ جا کر کہتے میں نے سورۃ الاحزاب میں اس کے ذہن میں زہر ڈالا. شروع ہو گیا زہر بھرنا. اب جو مرضی اس سے کہلواتے جاؤ. اس کا ذہن جب آقا کی ایک گستاخی کر لی پھر اللہ نے ایمان چھین لیا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کا حکم ہے نا قرآن میں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایمان ہو گیا، تباہی پھر گئی، بندہ تباہ ہو گیا. اب قرآن کے اندر موجود ہے 1000 فرشتہ، قرآن میں موجود ہے 3000 فرشتہ، قرآن میں موجود ہے 5000 فرشتہ. فیصلہ کس پہ کرنا ہے؟ سب پہ. 1000 بھی ٹھیک، 3000 بھی ٹھیک، 5000 بھی ٹھیک. تھوڑی سی توجہ اور فرماؤ ذرا. اللہ نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم نے غور نہیں کیا قرآن اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو آیتیں آپس میں ٹکراتی. آیتیں ٹکراتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کس کا ہے؟ اللہ. آیت ٹکراتی نہیں. یا اللہ 1000 اور 5000 میں تو فرق ہی پڑا، 1000 اور 3000 میں تو فرق ہی پڑا. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، باتیں اور بھی بہت ساری میرے پاس ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی فقہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ فیصلے کرتا جائے تو کام ٹھیک ہے تو کرو فیصلہ. میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھ دی ہیں. فیصلہ اس کا کیا؟ یا اللہ 1000 آیا، 3000 آیا کہ 5000؟ یا اللہ یہ تو آپس میں بظاہر سمجھ نہیں آ رہا. تو آگے سے جواب آتا ہے جی انج سمجھ نہ آئے تو کسی انج دے بندے کو لو سمجھ لو جن نے 11 بیویاں کھیراں بھی کھا دیا ہون، جس نے بریلی کے امام کے گھاٹ سے پانی پیا ہو. پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یا اللہ وہ کیسے؟ وہ ایسے اللہ نے جو فرمایا نا 1000 تو کافر 1000 تھے. جن فرشتوں نے جنگ لڑی وہ 1000 ہی تھے. وہ کتنے تھے؟ 1000. یا اللہ وہ جو باقی 3000 میں 2000 اور ہیں وہ کدھر؟ فرمایا وہ میرے حبیب کو میں نے کہا تھا کہ اگر امت گھبرا جائے نا تو انہیں کہنا پریشان نہ ہو، 1000 لڑے گا، 2000 میدان کے باہر کھڑے تمہیں نظر آئیں گے. 2000 تمہیں میدان کے باہر کھڑے نظر آئیں گے. کتنے ہو گئے؟ 3000 ہو گئے. قرآن اٹھا کے دیکھیے 4 سپارہ لفظ آگے خود لکھا ہوا ہے. انہیں کہو اگر تم صبر کرو، اگر ہمت کرو تو پریشان نہ ہونا. اللہ 2000 اور بھی آسمان پہ تیار کر دی ہیں. اللہ 2000 آسمان پہ اور بھی تیار کر دی ہیں. یا اللہ 2000 آسمان پہ، 2000 میدان کے باہر، 1000 میدان کے اندر، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5000. یہی تو اللہ نے کہا 1000 3000 5000. یا اللہ یہ کیسے؟ فرمایا یہی تو تمہیں بتایا کہ قرآن بھی اسے سمجھ آئے گا جو جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے گا. ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن. اس لیے میرے بھائی تھوڑی سی توجہ. آپ کو کسی امام کی تقلید کرنی پڑے گی. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی میں آپ پہ لب لاں گا قرآن دے وچوں تے ہور بھی بہت سارے مسئلے نے جڑے کو نکلنے نہیں. اس لیے نا جی میں نے ایک بتایا آپ کو، اس کا حل بتایا، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. اس لیے ہم مقلد ہیں کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ذہن میں اینڈ کر رہا ہوں ایک لائن سن کے. ذہن میں کبھی خلش ہو، جو یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ذہن میں کبھی خلش ہو کہ نہیں یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ حدیث نہیں مل رہی اس موضوع پر، تو آپ نے اپنا مذہب نہیں چھوڑ کے جانا، ہمارے پاس آنا. ہم دکھائیں گے آپ کو، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، بتائیں گے اور غصہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ یہ کیا پوچھ رہے ہو. مکمل اطمینان سے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے بھی. مذہب نہیں چھوڑ کے جانا کیونکہ آپ کا عقیدہ ایک گنڈ ہے، یہ گنڈ کھلنی نہیں چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.